بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث کا قبول اسلام۔ حضرت ابو سفیان کے والد حارث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، اور ابو سفیان نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا، اس لیے وہ نسبی اور رضائی دونوں رشتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی تھے۔ عمر میں بھی آپ کے برابر تھے، اس لیے دونوں میں غایت و درب الفجر محبت تھی، لیکن الفت و محبت کا یہ رشتہ ظہور اسلام کے بعد ٹوٹ گیا۔ دوسرے سرداران قریش کی طرح ابو سفیان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے مخالف ہو گئے کہ ان کی مخالفت دشمنی اور عناد کے درجے تک پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور اسلام کے مٹانے کو انہوں نے اپنا مقصد حیات بنا لیا تھا۔ چنانچہ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان جس قدر مارکے ہوئے، ابو سفیان ان سب میں پیش تھے۔ ان کی ساری قوتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف سرکوتی تھی۔ شاعر تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کہہ کر کوچہ و بازار میں سناتے پھرتے تھے۔ توتیے اسلام حضرت حسان بن ثابت نے ان کے اشعار میں انہیں کی ہجو کا ذکر کیا۔ ابو سفیان کو میری جانب سے یہ پیام پہنچا دو کہ پردہ اٹھ گیا، تم نے محمد کی ہجو کی۔ میں نے اس کا جواب دیا، اور اس جواب میں خدا کے پاس میرے لیے جزا ہے۔ کامل 20 برس تک یہ مازارانہ روش قائم رہی۔ فتح مکہ سے کچھ دنوں پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کی تیاریوں میں مصروف تھے اور مکے میں آپ کی آمد کی خبر پھیل رہی تھی، ابو سفیان نے ایک دن بیوی سے کہا، محمد آنے والے ہیں، تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ۔ نیک خاتون نے جواب دیا، عرب و عجم محمد کے مطیع ہوتے ہیں، لیکن تم اب تک کسی بغض و عداوت پر قائم ہو، حالانکہ تم پر ان کی امداد و اعانت کا زیادہ حق ہے۔ بیوی کی بات دل میں اثر کر گئی۔ اسی وقت سواری کا انتظام کیا اور اپنے لڑکے جعفر کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چل کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسلمان کا مقدمۃ الجیش مقام ابواقہ تک پہنچ چکا تھا۔ ابو سفیان اشتہاری مجرم تھے، ہر آن جان کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ ڈرتے ڈرتے چھپتے چھپاتے کسی طرح مسلمانوں کی لشکرگاہ تک پہنچے اور دفتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ آپ کا دل ان کے گزشتہ اعمال کی وجہ سے سخت متنفر تھا، اس لیے نظر پڑتے ہی منہ پھیر لیا۔ ابو سفیان اس رخ پر آ گئے تو آپ نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ یہ دیکھ کر مسلمان انہیں پکڑنے کے لیے بڑھے۔ ابو سفیان سمجھے اب کام تمام ہوا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم، عفو و درگزر اور آپ کے ساتھ اپنی گوناگو رشتہ داریوں کا واسطہ دلا کر مسلمانوں کو روکا۔ ابو سفیان کی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں گزری تھی۔ انہوں نے آپ کی تحقیر و تذلیل، مسلمانوں کی اعزاء رسانی اور اسلام کو ختم کرنے کا کوئی دقیقہ باقی نہ رکھا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہ گئی تھی، اور آپ کسی طرح درگزر فرمانے پر آمادہ نہ تھے۔ آخر میں ابو سفیان نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کو درمیان میں ڈالا۔ انہوں نے سفارش کی کہ اپنے ابن ام کو مایوس مت کیجیے، فرمایا مجھے ایسے ابن ام کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے میری آبرو ریزی کا کون سا دقیقہ اٹھا رکھا ہے۔ ابو سفیان سے کچھ بن پڑتا، گزشتہ زندگی پر سخت نادم و شرمسار تھے، لیکن بارگاہ نبوت میں کوئی شنوائی نہ ہوئی۔ جب بالکل مایوس ہو گئے تو کہا، خیر اگر عفو و کرم کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے تو جان سے ہم بھی گزر جائیں گے، تو چاہیے یہی، اور اس کمسن بچے کو ساتھ لے کر در بدر مارے پھرے اور بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر جان دے دیں گے۔ ابو سفیان لاکھ مجرم صحیح، پھر بھی چچیرے بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کانوں تک اس عزم کی خبر پہنچی تو دل بھر آیا، اور نفرت و حقارت کے سارے جذبات مہر و محبت سے بدل گئے۔ ابو سفیان کو سامنے آنے کی اجازت دی۔
دونوں باپ بیٹے امامہ باندھے ہوئے سامنے لائے گئے اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر آگے بڑھے۔ آپ نے فرمایا ان کے چہروں سے ڈھاٹا ہٹاؤ، صورت تو دکھائی دے۔ لوگوں نے ڈھاٹا ہٹایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اثر پذیر کرنے کے لیے ان کا نسب بیان کیا۔ اس کے بعد باپ بیٹے دونوں کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایک حصے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ابو سفیان تم نے مجھ کو کب نکالا تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ اب زیادہ ملامت کر کے شرمندہ نہ کیجیے۔ فرمایا اب کوئی ملامت نہیں، اور حضرت علی کو حکم دیا کہ اپنے ابن عین کو لے جاؤ اور وضو اور سنت کی تعلیم دے کر میرے پاس لاؤ۔ حضرت علی ساتھ لے گئے اور نہلا کر واپس لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر مسلمانوں کو حکم ہوا کہ اعلان کر دو کہ ابو سفیان سے خدا اور رسول راضی ہو گیا، اس لیے تم بھی راضی ہو جاؤ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔